السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر عبدالستار اعوان آج ایک انتہائی انٹرسٹنگ موضوع کے ساتھ اور ایک انتہائی اہم ویڈیو الکوہلزم یعنی مے نوشی شراب نوشی۔ شراب نوشی انسانی تاریخ کا ایک بہت پرانا مسئلہ ہے۔ تاریخی شہادت کے اعتبار سے قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ کمیس دنیا کا پہلا شرابی تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس الخبائث سے کئی مشہور و معروف ہستیوں کا واسطہ رہا ہے۔ شراب نوشی کسی خاص قوم گروہ سے ہی مخصوص نہیں، دنیا بھر میں ہر طبقے کے لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، لیکن کرۂ ارض پر بعض قوموں میں اس کا رواج زیادہ پایا جاتا ہے اور بعض میں کم۔ مثال کے طور پر آئرش، انگریز اور فرانسیسی شراب کے زیادہ رسیہ ہیں۔ یورپی اقوام میں اٹلی کے لوگ سب سے کم عادی ہیں، اور ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن جو کہ ناقابل یقین ہے کہ دنیا میں سب سے کم شراب پینے والوں میں جیوش یعنی یہودی لوگ سر فہرست ہیں۔ مسلمان، جن کی الہامی کتاب میں شراب نوشی پر سخت وعید ہے، ہر جگہ وہ مینا و جام کے دل دادا ہیں کہ دنیا میں سب سے کم شراب پینے والوں میں تو یہودی سرفہرست ہے، مگر ہمارے مسلمان بھی کسی سے کم نہیں۔ ایک اور ریسرچ یا سروے کے مطابق شراب نوشی کرنے والے مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے، لیکن بدلتی ہوئی معاشرتی اقدار کے ساتھ ساتھ شرابی عورتوں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سماجی اور معاشرتی روایات اور تمدنی نظریات کا کبھی شراب نوشی کے ساتھ مضبوط ربط پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی حرکات کا عمل دخل بھی پایا جاتا ہے۔ نفسیاتی لحاظ سے شراب نوشی شخصیت کی بہت ساری مشکلات کے رد عمل کا نتیجہ ہے۔ جان لیوا جسمانی خطرات، ناقابل فراموش حادثات یا معاشرتی کشاکش سے پیدا شدہ تناؤ اور تفکرات سے چھٹکارا پانے کے لیے بعض لوگ شراب میں عافیت سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شخصیت کے اعتبار سے کمزور لوگ، جسمانی اور ذہنی طور پر روگی یا عاشق مزاج عشق کے روگی لوگ اس عادت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نشے کی لت میں گو ایک خاص قسم کی گرم جوشی، وسعت اور فارغ البالی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ جب شرابی کے خون میں شراب کی مقدار 3% تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی چال میں بے ڈھنگا پن، گفتگو میں اکڑ پن اور نظر میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو نظر صحیح آنا مشکل ہو جاتا ہے اور آنکھوں کے آگے دھندلے چھانے لگتے ہیں۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گڈمڈ ہونے لگ جاتی ہے، اور اگر یہ مقدار 5% یا اس سے زیادہ ہو جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی الہامی کتاب قرآن مجید میں حکم باری تعالیٰ ہے کہ شراب میں برائی، خرابی اور شیطانی کام ہے، اس پر سخت وعید ہے۔ شراب کسی صورت بھی جائز نہیں، لہذا مسلمانوں کے لیے شراب حرام ہے۔ اب چلتے ہیں شراب کے علاج کی جانب۔ ادویاتی علاج میں نکس، اپوسینم، کینابس انڈیکا، اوپیم، اسٹرامونیم، کوکا کونیم، سفلینیم، میڈرینیم، لیکسس، چائنا
حسب علامات تجویز کی جا سکتی ہیں اور استعمال کروائی جا سکتی ہے اور اچھے رزلٹ مل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری اور ہر معاشرتی برائی سے بچائے، آمین۔